کافی دنوں کی کشمکش کے بعد سوچا آج ہی ویڈیو اپلوڈ کر ہی دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام کرن ہے اور میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ تو یہ کہانی ہے 17 فیب 2024 کی، جہاں ہم عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج پھر سے فلائٹ تقریباً 2.5 گھنٹہ ڈیلے ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ ہم آلریڈی 17 دن ویٹ کر چکے تھے۔ خیر اللہ کرتے ہمارا چیک ان سٹارٹ ہوا تو جان میں جان آئی۔ کافی ٹائم ویٹ کیا کیونکہ فلائٹ تو لیٹ تھی، 2-2.5 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا۔ اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی تو مرد حضرات نے سب نے اپنے احرام باندھ لیے، اور عورتوں کا احرام تو ان کا عبایا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر 2 رکعت نفل سب نے پڑھے احرام کی نیت سے، اور نیت کر کے اپنے پلین کی طرف رواں ہو گئے۔ میں جو اپنے پلین کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، میرے اندر ایک خوشی، ایک حیرت، دونوں کی ایک کشمکش سی تھی۔ میں کبھی انسان خود حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں جو اس پاک سرزمین کے لیے چن لیا گیا ہوں۔ ہم نے چونکہ اپنے لیے سعودی ایئر لائن چوز کی تھی، تو اس کا ریویو اور ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ہمیں تو تقریباً ڈپارچر ٹائم کے بعد بھی 15 منٹ ویٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کو انسٹرکشنز وغیرہ مل جاتی ہیں، سیٹ بیلٹ ہو گیا اور سفر کی دعا وغیرہ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں گرم ٹاولز دیا، اس کے بعد یہ ہینڈ فری ہمیں دے دی جو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمیں کھانا سرو کیا، جس میں بغیر دودھ والی چائے، چاول، اور اس میں کچھ چکن پیسز تھے، بریڈ پوڈنگ اور کیک وغیرہ تھا۔ اور کھانا مجھے کچھ اتنا خاص اچھا نہیں لگا، پتہ نہیں مجھے کیا سوجی میں ہاتھ دھونے واش روم آ گئے۔ لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ ہر جگہ جانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی آپ کو کچھ نئی چیزیں ایکسپیرینس کرنا تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ خیر میں جب بھی اپنی ونڈو سے باہر کا نظارہ دیکھتی تھی، مجھے لگتا تھا شاید یہ پلین جو ایسے ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، لٹرلی یہ ایک معجزہ ہے۔ خیر تقریباً 5.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم جدہ پہنچ چکے تھے۔ یہ باہر سے جدہ کا منظر ہے جب آپ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری نروسنس اور بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ ہم اپنی منزل کے تقریباً بہت قریب تھے۔ اب یہاں ہوتا ایسا ہے کہ 5.5 گھنٹے کی فلائٹ میں تو لوگ ویٹ کر لیتے ہیں، لیکن پھر 5-10 منٹ ویٹ نہیں کریں گے، ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو یہ سفر نصیب کرے، کیونکہ یہ سفر دنیا کے ہر سفر سے بہت مختلف ہے۔ یہاں ہمارا امیگریشن وغیرہ ہونے میں تقریباً ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ 2-3 فلائٹس اور بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا لگیج ریسیو کرنے میں بھی کافی ٹائم لگا۔ یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد پھر باری ہوتی ہے اپنی بس ڈھونڈنے کی، تو ہم نے بھی اسی طرح اپنا سامان کلیکٹ کیا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اب جائیں تو کس طرف جائیں، کون سی بس ہوگی، کون لینے آئے گا، کیا ہوگا یہ سب۔ خیر وہ جب ہم اپنا واؤچر، اپنا ویزا وغیرہ ساتھ میں رکھا، ہم جب باہر نکلے تو بسز کے سامنے جتنے بھی ڈرائیورز حضرات کھڑے تھے، تو وہ اپنے لوگوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم نے کسی ایجنٹ کے تھرو کروایا تھا، تو یہ ساری سروسز بھی ان کی طرف سے پرووائڈ کی گئی تھی۔ اب سفر شروع ہوتا ہے ہمارا جدہ سے مکہ کی طرف۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہمیں ویٹ کرنا پڑا تھا، کیونکہ ہماری بس کے لوگ جو فلائٹ کے لوگ تھے، ان کو کمپلیٹ ہونے میں، ان کا امیگریشن ہونے میں، لگیج ریسیو کرنے میں کافی ٹائم لگ چکا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ہمارا اب سفر تھا تقریباً 1.5 گھنٹہ مزید۔ قریباً 11 بجے کے قریب ہم مکہ پہنچے، لیکن جب آپ کلاک ٹاور کو دور سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ہم 11 بجے آ کے تھوڑی دیر تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم نے آرام کیا، اس کے بعد 3 بجے ہم عمرہ کے لیے چلے گئے۔ صبح کے ٹائم ہم واپسی کر کے ناشتہ کر کے سو گئے۔ اس کے بعد یہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ جیسے ہی کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہیں، آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں اپنی بات بتاؤں تو کعبہ کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تو میں بالکل ایک ٹک اس کو دیکھتی ہی رہی۔
کچھ دعا دماغ میں نہیں آ رہی تھی، کچھ زبان پہ نہیں آ رہا تھا، بس ایک ٹیک دے کے جا رہی تھی، کیونکہ یہ فیلنگ دنیا کی بیسٹ فیلنگز میں سے ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسی فیلنگز آپ کو دنیا کے کسی کونے میں آئے گی، کیونکہ کعبہ کو جب آپ نے ہمیشہ بچپن سے ویڈیوز میں دیکھا ہو، موبائل میں دیکھا ہو، پکچر میں دیکھا ہو، ٹی وی پہ دیکھا ہو، اور ایک دم جب آپ اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، وہ فیلنگز آپ ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتے کبھی۔ اور ہمارا ایک ہی جمعہ آیا تھا کعبہ میں، یہ جمعے کی نماز کا منظر ہے یہاں پہ۔ جمعے والے دن تقریباً 9 – 9:30 سے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، بہت دور دور سے بھی۔ اس کے علاوہ پہلے 2 دن تو اتنی زیادہ رش نہیں تھی، لیکن جو دن گزرتے گئے، رجب کا مہینہ تھا تو رش بھی بڑھتی گئی۔ اب ہم نے نماز پڑھنی تھی مطاف میں، پہلے ہم نے طواف کرنا تھا، اس کے بعد نماز پڑھنی تھی، لیکن ہم صرف آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے تقریباً پورے حرم کے چکر لگائے۔ اس کے بعد کہیں جا کے مجھے پہلی منزل پہ یہاں پہ جگہ ملی تھی۔ ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ نماز کے لیے حرم میں آتے ہیں تو حرم میں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جب بھی آئیں نماز سے پونا گھنٹہ پہلے آ کے آپ اپنے لیے جگہ وغیرہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کو باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کا ثواب تو ہر جگہ ایک طرح ہے، لیکن اگر میں پرسنل بات کروں تو مجھے مطاف میں نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ سکون اور خوشی ملتی تھی، کیونکہ ہم ویسی نمازیں تو گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے، یہ ہم جب چرانہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے ہم نے احرام باندھ کی نیت کرنی تھی عمرے کی اور واپس آنا تھا، تو یہ راستے میں آپ کو غار ثور نظر آئے گا۔ غار ثور وہ پہاڑ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک حضرت ابوبکر کے ساتھ قیام کیا تھا، جب کفار نے ان کو نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ہم پہنچ جاتے ہیں جرانہ مسجد۔ جرانہ مسجد میں سب سے پہلے یہاں پہ گائیڈ جو ہے وہ آپ کو ساری اس کی ہسٹری وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک قبرستان ہے جس میں یہاں لوگوں کا یہاں تاثر ہے کہ یہ جنگ حنین میں جتنے بھی شہداء تھے وہ یہاں پہ دفن ہے۔ خیر، ابھی ہم وہاں سے دعا کر کے میں آگے یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے تھے، اور یہاں سے احرام باندھ کے نیت کرنی تھی عمرے کی۔ اسی کے ساتھ ابھی میں اپنا ولاگ اینڈ کر رہی ہوں۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے معذرت، کوئی سجیشنز ہوں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ولاگ مدینہ کا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی اسے بھی اپلوڈ کروں گی۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔